الہی حکمت ابلیس کے کاموں کو آگے بڑھنے کی کوشش کرنے والے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے وقت ہمیں دلیلوں سے بچنے کے لیے الہی حکمت کے ساتھ جواب دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں ہوں مشل۔ یسوع مسیح ایک استاد تھے، اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کس طرح تمثیلوں کا استعمال کیا، اس نے کیسے سوالات کا استعمال کیا۔ ہمیں یقیناً یاد رکھنا چاہیے کہ وہ بھی خدا تھا اور وہ آپ کے دلوں کا حال جانتا ہے اور وہ آپ کے مقاصد کو جانتا تھا، اور اکثر وہ جس طرح سے جواب دیتا تھا وہ اس علم پر مبنی تھا جو ہمارے پاس نہیں ہے، اس کا علم کل۔ یہاں متی کی کتاب میں ہم یسوع کو واقعی اس حقیقت یا الہی حکمت کے ساتھ بات چیت کے اس اصول پر عمل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ بلا شبہ جیسا کہ میں نے کہا، اس کا علم کل، لیکن اس سے بھی ہماری انسانیت میں اور ہمارے اندر بسی خدا کی روح کے ساتھ ہم اس سے کچھ قیمتی سبق سیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یسوع نے ان لوگوں سے رابطہ کیا جنہوں نے یسوع کی خوشخبری کو مسترد کیا تھا، جو خاص طور پر ابلیس کے کاموں کو آگے بڑھا رہے تھے، اور یہ وہی ہے جس کے ساتھ وہ یہاں نمٹ رہا تھا۔ اب لوگ دوبارہ آئے اور اس بار وہ اسے پھنسانے کی کوشش کرنے والے تھے۔ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا انہیں پسند نہیں آیا، وہ تمثیلیں دے رہا تھا۔ وہ جو جانتے تھے کہ ان کے بارے میں خداوند کے بیٹے کا انکار کرنے کے حوالے سے بات کر رہا ہے۔ تو ہم 22 باب کی 15 آیت میں پڑھتے ہیں، اس وقت فریسیوں نے جا کر مشورہ کیا کہ اسے کیوں کر باتوں میں پھنسائیں، جس کا صاف مطلب ہے کہ ان کی ملاقاتیں ہوئی تھیں اور ان میں بحث ہوئی اور ان کے پاس غالباً بہت سارے دلائل تھے، اور آخر کار وہ اسے پھنسانے کے لیے ایک رستہ طے کر چکے تھے، جو ویسے بھی ایک بہت ہی لطیف پوشیدہ چیز ہے۔ دوسری طرف یہ میں کہوں گی کہ یہ بزدلوں والا رستہ ہے۔ اگر ہم اس استعارے کو استعمال کرنا چاہیں، ان کی دلیری کی کمی کے معنی میں وہ نہیں جانتے تھے کہ یسوع کا سامنا کیسے کرنا ہے، لہٰذا وہ دوسرے لوگوں کو منظرنامے میں لانے جا رہے ہیں تاکہ دیکھیں کہ وہ یسوع سے کیا حاصل کر سکتے ہیں، وہ یسوع کے بارے میں کیا ثابت کر سکتے ہیں، اور ایسا کرتے ہوئے وہ ان لوگوں کو جھوٹ بولیں گے، وہ اسے پھنسانے جا رہے ہیں۔ اور ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، پس انہوں نے اپنے شاگردوں کو، یعنی فریسیوں کے شاگرد، بہت سارے لوگ تھے جو فریسیوں کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے، ہیرودینیوں کے ساتھ۔ ہیرودین بادشاہ ہیرودیس کے شاگرد تھے، اور یوں وہ یسوع کے پاس اس انتہائی دلچسپ انداز کے ساتھ آتے ہیں، اے استاد، ہم جانتے ہیں کہ تو سچ کہتا ہے اور سچائی سے خدا کی راہ کی تعلیم دیتا ہے۔ فریسیوں نے ان سے کہا کہ وہ یسوع کو بتائیں، اور وہ جانتے ہیں کہ وہ سچا ہے اور وہ سچائی سے خدا کی راہ کی تعلیم دیتا ہے۔ ہم اسے اس تناظر میں رکھیں گے جیسا ہم نے پچھلے منظرناموں میں دیکھا، اور اس طرح وہ مزید معلومات کے ساتھ کہتے ہیں جو انہوں نے سیکھی۔ وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا کیونکہ تو کسی آدمی کی طرفدار نہیں۔ یسوع کو کوئی پرواہ نہیں کہ کوئی کیا سوچتا ہے۔ اس نے ابھی فریسیوں کا سامنا کیا۔ بس ہمیں بتا، تو کیا سمجھتا ہے؟ قیصر کو جزیہ دینا روا ہے یا نہیں؟ اب آپ کو ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہودی، خاص طور پر یہودی علاقہ میں رومی سلطنت کے اندر رہتے تھے، انہیں یہودی میں بہت زیادہ آزادی حاصل تھی، اور ان کے پاس دوہرا جزیہ کا نظام تھا، اور اصل میں ان کے پاس محصول ادا کرنے کے 2 طریقے تھے، جیسے کہ 2 سکے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس یہودی سکے تھے جہاں انہیں ہیکل کو جزیہ ادا کرنا پڑتا تھا، اور وہ اسے یہودیوں اور پادریوں کو اپنا 10واں حصہ ادا کرنے میں استعمال کرتے تھے۔ لیکن ان کے پاس ایک سکہ ایسا بھی تھا جہاں پر قیصر کی تصویر تھی، اور انہیں اس سکے کو رومی سلطنت کو جزیہ ادا کرنے کے لیے استعمال کرنا پڑا، جو کہ ویسے بھی ایک بہت ہی بدعنوان نظام تھا۔ در حقیقت زیادہ تر یہودیوں نے محصول لینے والوں کو گنہگاروں سے جوڑا، وہ ایک ہی جملے میں استعمال ہوتے ہیں۔ وہ ان محصول لینے والوں میں سے ایک تھا جو دھوکہ دہی کا مرتکب تھا،
और लोगों से फ़ायदा उठाने का मुजरिम था, क्योंकि रोमी हुकूमत ने सिर्फ ये कहा था जो कुछ हासिल करना है वो लोगों से हासिल करो, फिर इसके बाद तुम कोई भी रकम हासिल कर सकते हैं, लोगों से फ़ायदा उठाओ, चुनाचा वो बहुत दौलतमंद होंगे। मत्ती इन लोगों में से एक था। जाहिर है कि वो महसूल लेने का काम छोड़कर यसू का शागिर्द बना, और अब वो ये बयान कर रहा है कि जब रूहुल कुद्दस ने उसे ये लिखने की तरगीब दी तो उसने मुस्कुरा कर कहा होगा, हाँ खुदावंद, वो मैं था और उसका एक हिस्सा था। लेकिन हकीकत ये है कि कुछ यहूदी ऐसे भी थे जो रोमी हुकूमत को बिल्कुल भी जजिया अदा नहीं करना चाहते थे, और यूं ये मुतनाज़ा था। और इस तरह फरीसी उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने इस तनाज़े को बहुत ज़्यादा बढ़ाया, और इसलिए उन्होंने उन लोगों को यसू को फंसाने के लिए ये सवाल पूछने के लिए भेजा ताकि वो देखें कि वो क्या कहेगा। और जाहिर है यसू इस मायने में वाकई सच कहा, और उसका दानिशमंदाना जवाब वाकई नाकाबिल यकीन है। उनकी शरारत जानकर बिलाशुबा यसू सब जानता था, वह जानता था। यसू ने उनकी शरारत जानकर कहा, ए रियाकारो, मुझे क्यों आजमाते हो। अब वो बराह रास्त है, लेकिन वो बहस से भी गुरेज कर रहा है, जिसमें बहुत ज़्यादा हिकमत की ज़रूरत होती है जब आप मुनाफिकों के साथ निमट रहे हो। मेरे ख्याल में बुनियादी तौर पर वो सिर्फ उन्हें ख़बरदार कर रहा है, उन लोगों की तरह ना बनो जिनकी तुम पैरवी करते हो, फरीसी और हेरोदीस, और दोनों के दरमियान तनाव है। आप देखते हैं आपके पास फरीसियों के शागिर्द हैं जिनको रोम का जजिया अदा करने पर यह हकीकी तनाज़ा था, और फिर आपके पास हेरोदीन है जो रोम से वाबस्ता हैं। और इस तरह यसू मसीह इसको बड़े दानिशमंदाना अंदाज में बयान कर रहा है, और यसू ने कहा, जजिया का सिक्का मुझे दिखाओ, और यहाँ वो रोमी सिक्के का हवाला दे रहा है। वो 1 दिनार उसके पास लाए। उसने उनसे कहा, ये सूरत और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का, क्योंकि इस सिक्के पर एक तहरीर थी। इस पर उसने उनसे कहा, बस जो कैसर का है कैसर को, और जो खुदा का है खुदा को अदा करो। दूसरे अल्फाज में अपने जजिया अदा करो, लेकिन हैकल में भी दो। अपना अपना सिक्का इस्तेमाल करो, यहूदी सिक्का, जो कैसर का है कैसर को, और जो खुदा का है खुदा को अदा करो। उन्होंने ये सुनकर ताज्जुब किया कि यसू मसीह ने इतना सादा जवाब दिया जिसने पूरी बहस ही ख़त्म कर दिया, और उसे छोड़कर चले गए। इस ख़ास सूरत हाल में यसू का बहुत दानिशमंदाना रद्द-ए-अमल। वैसे मसीही होने के नाते हमें आज भी इसी मुश्किल का सामना है, लेकिन यसू ने पालूस की तरह बाद में कहा कि हम पर वो जजिया वाजिबुल अदा हैं। जिन पर जजिया वाजिबुल अदा होते हैं, दुनिया की किसी भी सकाफ़त में, और वैसे रोम को जजिया अदा करना उन्हें वही काम करने के काबिल बना रहा था जो हमारी सकाफ़त में करते हैं। सड़कें पक्की करने के लिए, पुल बनाने के लिए, बल्कि कुछ खौफनाक जराइम में मुलव्वस होने के लिए भी। और फिर भी यसू कह रहा है, तुम उन कामों के ज़िम्मेदार नहीं हो जो तुम्हारी हुकूमत करती है। तुम उस हुकूमत के मातहत हो, और वो जो जवाबदेह होंगे कि वो तुम्हारे जजिए की रकम का इस्तेमाल कैसे करते हैं। हमारे पास महसूल से बचने के लिए कोई बहाना नहीं है। हम इस दुनिया में रहते हैं और खुदा ने इसे कायम किया, और यसू इसकी बुनियाद रख रहा है। ठीक है, उसके बाद सदूकियों की जानिब से एक सवाल आता है, और आपको सदूकियों को समझने की ज़रूरत है। वो आज़ाद ख्याल और अक़लियत पसंद है। उन्होंने खुदा पर ईमान लाने का दावा किया, लेकिन वो अबदी ज़िंदगी पर यकीन नहीं रखते थे। सुनने में कुछ आज़ाद ख्याल प्रोटेस्टेंट माहिरीन अलहियत की तरह लगता है ना? हम खुदा पर यकीन रखते हैं, लेकिन हम ये नहीं मानते कि अबदी ज़िंदगी जैसी कोई चीज़ है, और हम क़यामत को नहीं मानते। हम ये नहीं मानते कि यसू मुर्दों में से जी उठा, और फिर भी वो मसीही होने का दावा करते हैं। लेकिन यहाँ वो एक मज़ाहिका ख़ेज़ मिसाल के साथ आते हैं। इंतहाई और बुनियादी तौर पर उन्होंने ये बात यसू से कही, ए उस्ताद, मूसा ने कहा था कि अगर कोई बे औलाद मर जाए तो उसका भाई उसकी बीवी से ब्याह कर ले और अपने भाई के लिए नस्ल पैदा करे। ये पुराने अहदनामा के कानून का हिस्सा था जो मिस्र से निकला था। अब वो कहते हैं कि 7 भाई थे, और वही हुआ। 7 भाई
وہ شادی کرتے اور پھر شادی کرتے، اور پھر 7واں بھائی اس کی بیوی مر گئی تو انہوں نے یہ مضحکہ خیز سوال اٹھایا، بس وہ قیامت میں ان 7 میں سے کس کی بیوی ہوگی، کیونکہ سب نے اس سے بیاہ کیا تھا۔ خیر، یسوع دوبارہ حکمت کے ساتھ جواب دیتا ہے، اور وہ آیت 29 میں کہتا ہے، یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ تم گمراہ ہو، اس لیے کہ نہ کتاب مقدس کو جانتے ہو نہ خدا کی قدرت کو۔ اور انہوں نے ایسا نہیں کیا، وہ واقعی خدا کے کہے ہوئے کی کاملیت کو نظر انداز کر رہے تھے، کیونکہ قیامت میں بیاہ شادی نہ ہوگی بلکہ لوگ آسمان پر فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ یہ حیرت انگیز ہے، کیونکہ یسوع ہمارا دلہا ہوگا، جیسا کہ لکھا ہے، ہم سب اس کی پرستش کریں گے، مسیح میں سب ایک ہوں گے۔ اور پھر وہ کہتا ہے، بادشاہی میں شادی بیاہ نہیں ہوتا۔ جو وہ اس سے پوچھ رہے ہیں، وہ بادشاہی میں کس کی بیوی ہوگی؟ مگر مردوں کے جی اٹھنے کی بابت یسوع اب بھی اسی سوال سے متعلق بول رہا ہے جو خدا نے تمہیں فرمایا تھا۔ کیا تم نے وہ نہیں پڑھا کہ اب یہاں وہ قیامت اور ابدی زندگی میں ان کے بے اعتقاد کو دور کرنے جا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے، خدا نے تمہیں فرمایا تھا، جس خدا پر تم ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو، خدا نے کہا، میں ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں۔ تو وہ مردوں کا خدا نہیں بلکہ زندوں کا ہے۔ وہ دوسرے لفظوں میں، اگر یہ لوگ مر چکے ہیں تو یسوع کہہ رہا ہے کہ وہ ان کا خدا نہیں ہے، کیونکہ وہ مردوں کا خدا نہیں ہے، وہ زندوں کا خدا ہے۔ تو وہ انہیں اس حقیقت کی مثال دے رہا ہے کہ یہ لوگ زندہ ہیں، وہ خدا کے ساتھ ہیں۔ اور ویسے یاد ہے جب یسوع پہاڑی واز کر رہا تھا، وہ ایلیا کے ساتھ نمودار ہوا، اور ایلیا وہاں موجود تھا، اور موسیٰ اس رویا میں موجود تھا۔ خدا مردوں کا نہیں بلکہ زندوں کا خدا ہے۔ لہٰذا یسوع بہت سمجھداری کے ساتھ صورتحال کو حل کرتا ہے۔ یہ ہم پر کیسے لاگو ہوتا ہے؟ یسوع کا نقطہ نظر ہم پر کیسے لاگو ہوتا ہے، یا لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں کیسے مدد کرتا ہے؟ خیر، یہاں سوچنے کے لیے ایک سوال ہے، ایک درخواست۔ ہم ان لوگوں کے ساتھ بحث سے کیسے بچ سکتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری کے مخالف ہیں؟ اب ہمارے پاس یسوع کی سی حکمت اور بصیرت نہیں ہے، لیکن مجھے وہ بات پسند ہے جو پالوس رسول نے ہمیں خاص طور پر غیر ایمانداروں کے ساتھ نمٹنے میں حکمت دینے میں لکھا۔ اب ہمیں اس کے سامعین کو یہاں سے الگ کرنا ہے، کیونکہ یہاں وہ غیر ایمانداروں کے حوالے سے سوچ رہا ہے، اور اپنے اگلے اصول میں ہم لوگوں کے ایک اور گروہ کو دیکھیں گے جو غیر ایماندار ہیں، لیکن پالوس ان کے ساتھ مختلف طریقے سے نمٹنے کے لیے کہتا ہے۔ لیکن یہاں ایسے لوگ ہیں جو کسی حد تک مخالفانہ طور پر غلط ہیں، لیکن بے وقوفی اور دانائی کی حجتوں سے کنارہ کر اب ہم نے دیکھا ہے کہ یسوع نے ایسا کرنے کی کوشش کی اور کن خاص حالات میں ایسا کیا، اور اس طرح پالوس کو تقویت دے رہا ہے۔ لیکن بے وقوفی اور دانائی کی حجتوں سے کنارہ کر، کیونکہ تو جانتا ہے کہ ان سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ جھگڑے آپ کو بات چیت میں کہیں نہیں پہنچاتے، ہم ایک دوسرے کی بات نہیں سن رہے۔ پالوس نے تیموتھیوس کے نام لکھا، مناسب نہیں کہ خداوند کا بندہ جھگڑا کرے، بلکہ سب کے ساتھ نرمی کرے اور تعلیم دینے کے لائق ہو۔ یہ ایک بہت اچھا لفظ ہے جسے پالوس نے استعمال کیا ہے۔ ڈیڈاکٹیکوس یونانی زبان میں استعمال ہوتا ہے، یونانی میں ایک لفظ، لیکن یہاں انگریزی میں 3 الفاظ، تعلیم دینے کے لائق، اور یہاں کا پورا سیاق و سباق ہے مواصلات، بات چیت کرنے کے قابل ہونا، لیکن اس عمل میں بحث میں مت پڑیں، اور وہ مزید وضاحت کرتا ہے اور مخالفوں کو حلیمی سے تادیب کرے۔ شاید خدا انہیں توبہ کی توفیق بخشے تاکہ وہ حق کو پہنچے اور خدا کے بندہ کے ہاتھ سے خدا کی مرضی کے اسیر ہو کر ابلیس کے پندے سے چھوٹیں۔ ہمارے مقصد میں سے ایک یہ ہونا چاہیے کہ ہم نرمی اور تحمل سے جواب دیں، خواہ ان لوگوں کے ساتھ جو ہم سے اختلاف رکھتے ہیں، لیکن بحث سے بچنے کے لیے تاکہ ہم تعلیم دے سکیں۔ اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا، اور یہ ان سب پر لاگو ہوتا ہے، ہماری زندگی کے بہت سے حالات پر۔